سے محبت یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اہل بیت سے محبت یہ بھی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. وہ بھی نسبت کی وجہ سے محبت والے ہیں, یہ بھی نسبت کی وجہ سے محبت والے ہیں. اور یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کی نسبت ہی کا احترام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. جس نے ان سے محبت رکھی میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا, اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے ان سے بغض کر رہا ہے. اور فرمایا اللہ سے محبت کرو, اس نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں, اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے, اور میرے اہل بیت اور میرے قرابت والوں اور صحابہ سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. اور اہل بیت کی محبت کا تو کیا کہنا, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیت کے حق میں فرمایا کہ ان میں سے جو توحید و رسالت کا مقر ہوا ان کو عذاب نہ فرمائے. اور امام طبرانی کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول گروہ جس کی میں شفاعت فرماؤں گا میرے اہل بیت ہیں. پھر مرتبہ بمرتبہ قریش, پھر انصار, پھر اہل یمن میں سے جو مجھ پر ایمان لائے اور میرے متبع ہوئے, پھر تمام عرب, پھر اہل عجم, اور جن کی میں پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہیں. اللہ 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 اللہ, کیا فرمایا؟ سب سے پہلے شفاعت کن کی کروں گا؟ اہل بیت کی. پھر درجے بیان کیے, یعنی پھر یہ کہ شفاعت کے جن جن کی شفاعت, پھر فرمایا سب سے پہلے جن کی میں شفاعت کروں گا وہ افضل ہیں. اور امام طبرانی نے ایک اور روایت نقل کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں, پس اللہ پاک نے ان کو اور ان کی ذریت کو نار پر حرام فرمایا. امام بہقی نے روایت کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہت یہ توجہ سے سننے والی روایت ہے, ایمان کامل کسے کہا جائے گا؟ کون مومن کامل ہے؟ وی ہیو ٹو چیک, اپنا غور کرنا ہے, جائزہ لینا ہے. اور یہاں دنیا کا مال, پیسہ, سرمایہ, دولت کی محبت, مال کی ہوس, کوئی فلموں ڈراموں میں لگ گیا, کوئی گانے باجے میں مشغول ہو گیا, کوئی بے حیائی میں لگ گیا, کوئی دنیا داری میں لگ گیا, کوئی کسی معاملے میں اپنے تمام معاملات کو اس وقت ہمیں چیک کرنا ہوگا اور اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لینا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہوں, اور میری اولاد اس کو اپنی جان سے زیادہ پیاری نہ ہو, اور میرے اہل ان کو اپنے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو, اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو. اپنی ذات سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے پیار, اپنے گھرانے سے بڑھ کر مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار, اپنی اولاد سے بڑھ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت, اور اپنی جان سے بڑھ کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا. یہ اپنا جائزہ تو لے, کیا چند سکوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں, تھوڑے سے مال کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں, کسی ملک کا ویزا یا فارم حاصل کرنے کے لیے جناب کچھ بھی لکھوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, کسی بھی دنیا کے مال کی ہوس کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں, اپنے آپ کو کچھ بھی شو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس مال نے, دنیا نے, لالچ نے, عورت نے, دولت نے, کس نشے نے تمہیں بربادی کے رستے پہ چلا دیا؟ اپنی جان سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنا ہے, اور یہ کر کے غار ثور میں صدیق اکبر نے دکھایا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کیسے کیا جاتا ہے, اپنی جان سے بڑھ کر محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ صحابہ نے کر کے دکھایا, حضرت خبیب نے کر کے دکھایا, حضرت خباب نے کر کے دکھایا, حضرت زید نے کر کے دکھایا, سولی چڑھ چڑھ کے کلمہ پڑھ پڑھ کے دکھایا, اور تپتی ریت پہ سینے پہ وزنی پتھر رکھا ہوا ہو اور احد احد کی صدائیں لگتی رہے, اور بلال حبشی نے یہ احد احد کی صدائیں لگا کے دکھایا ہے. اپنی جان سے بڑھ کر پیار کیا جاتا ہے. اور یہ محبتیں کیسی پیاری محبتیں ہیں.
کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کرنا، اپنی جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا، اپنی ذات سے بڑھ کر انہیں محبوب رکھنا. We have to recheck our values. We have to recheck our priorities. ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہماری اقدار کیا ہو گئی ہیں؟ میں دنیا، مال، پیسہ اور ان چیزوں کی طرف ہم لگ گئے. سب کچھ دنیا نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے تقاضے بھی تو سمجھے. نماز قضا کریں، شراب پئیں، بدکاریاں کریں، حرام کمائیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، وعدہ خلافی کریں، دیانت اور دیانتداری چھوڑ کر امانت میں خیانت کریں، مال لوٹیں، حق تلفیاں کریں، زیادتیاں کریں، ظلم کریں، اور پھر کہیں کہ ہم تو بہت محبت کرنے والے ہیں. کیسے ہمارے یہ دعوے ہیں محبت کے جس میں عمل نظر نہیں آ رہا، سچائی نظر نہیں آ رہی، تقوی نظر نہیں آ رہا، اور ہم لوگ کہہ رہے کہ جناب ہم بہت محبت کرتے ہیں. محبت کی جھلک نظر آتی، رنگ نظر آتا، اور محبت کا انداز سمجھ میں آتا. اور اہل بیت اطہار سے محبت کا حق تو یہ ہے کہ ایک روایت میں فرمایا کہ جو اللہ کی محبت رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے میری محبت رکھتا ہے، اور جو میری محبت رکھتا ہے میرے صحابہ اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے. یہ کنز العمال میں روایت بیان کی گئی ہے. اللہ کی محبت والا قرآن سے محبت کرتا ہے. کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، قرآن کھول کے دیکھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. جتنی پابندی کے ساتھ ہمارا نوجوان آج سوشل میڈیا کھولتا ہے، آنکھیں کھلتی نہیں، آدھی آنکھ کھول کھول کر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے کہ رات میں نے جو پوسٹ کی تھی کتنے لوگوں نے شیئر کیا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے نے کمنٹس دیے ہیں اس پر. سوشل میڈیا جتنی پابندی سے تم دیکھتے ہو اتنی پابندی سے قرآن بھی دیکھا تم نے؟ قرآن پاک بھی پڑھا کبھی؟ جتنی باقاعدگی سے تم کھیلوں کی اور غیبتوں بری اور دیگر طرح طرح کی وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، کیا اتنی باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کو بھی پڑھا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ درست مخارج سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے؟ ہماری توجہ ادھر نہ گئی. فرمایا اللہ کی محبت جو رکھتا ہے وہ قرآن کی محبت رکھتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ کھلا ہو جاتا ہے. اس میں سے شیاطین نکل جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، اس میں خیر بڑھ جاتی ہے، شر کم ہو جاتا ہے. پھر فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو وہ گھر اپنے رہنے والوں پہ تنگ ہو جاتا ہے. اس میں سے فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں، اس میں خیر کم اور شر بڑھ جاتا ہے. یہ قرآن پاک حقیقت میں ہمارے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے. اور یہ اللہ کی محبت جس سے ہے، فرمایا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن کی محبت رکھتا ہے میری محبت رکھتا ہے. قرآن پاک پڑھے گا تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت سمجھ میں آئے گی نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سمجھ میں آئے گا. قد جاءکم من اللہ نور پڑھے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پڑھے گا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اس کو پڑھے گا. جب قرآن پڑھے گا تو مدینے والے کا پیار دل میں بڑھے گا. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب یہ پڑھے گا تو محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ جب سورہ بنی اسرائیل میں یہ پڑھے گا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا تو محبوب کی محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ جب قرآن میں یہ پڑھے گا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ جب قرآن میں یہ الفاظ پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم
تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ جب یہ آیتیں پڑھے گا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ جب قرآن میں یہ پڑھے گا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو کیا محبت رسول نہیں بڑھے گی؟ جب قرآن میں یہ پڑھے گا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جب یہ پڑھے گا تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ اور جب یہ پڑھے گا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، تو کیا محبت نہیں بڑھے گی؟ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو پڑھے گا، ان کے سجدوں کو پڑھے گا، ان کی عبادت کو پڑھے گا، ان کے اوصاف کو پڑھے گا، ان کے اخلاق کو پڑھے گا، ان کے کمالات کو پڑھے گا، جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن کی عظمت دل میں ہوگی، قرآن کی محبت دل میں ہوگی، تو مدینے والے کی محبت آئے۔ اور تو فرمایا کہ جو میری محبت رکھتا ہے میرے صحابہ اور قرابت داروں کی محبت رکھتا ہے۔ اللہ